حضرت حسین کربلا میں گئے، کیا کیا؟ سچ کا کلمہ لے کر گئے۔ پہلا کلمہ یہ تھا خلافت چلے گی، بادشاہت نہیں چلے گی۔ دوسرا کیا تھا؟ یزید اس اہل نہیں ہے۔ تیسرا کلمہ کیا تھا؟ کہ یہ ظالم ہے، یہ ظلم کرتا ہے، ہم نہیں چلنے دیں گے۔ حسینی بن گئے۔ تاریخ یہ لکھی جائے گی کہ جیسے حسین کھڑے ہوئے تھے ظلم کے خلاف، پاکستان میں جو مرضی یہ کرتے رہیں، ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم حق کے ساتھ ہیں۔ جو مرضی کہتے رہے، کم از کم جب تاریخ لکھی جائے گی یہ ضرور لکھا جائے گا کہ پاکستان میں ایک ایسا دور آیا تھا جس میں یوتھیے پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ہم ووٹ چوری نہیں ہونے دیں گے۔ وہ حسینی سچ کے ساتھ یہ یوتھیے چوری روکنے کے لیے انشاءاللہ ان کی مشابہت کل حشر میں بھی ہوگی کہ جو سچ کے لیے کھڑا۔ ہم تھوڑے سے لوگوں کو وہ ہوگا نا، حقیقت بات ہے، جو کہے چوری نہیں ہونے دینی، کرپشن نہیں ہونے دینی، بددیانتی نہیں ہونے دینی، جھوٹی گواہی نہیں ہونے دینی، عرف عام میں اس کو کہتے ہیں یوتھیا۔ تو یہ تو حسینیہ ہو گیا۔ خاموشی ہے، سناٹا دیکھو کیسا ہے آصف بھائی۔ بھائی حقیقت ہے، جو حق کے لیے کھڑا ہو، ظلم کے خلاف کھڑا ہو، وہ حسینی کہلاتا ہے۔ جو ووٹ چوری کے خلاف کھڑا ہو، جو ظلم بربریت کے خلاف کھڑا ہو، جو چوری اور کرپشن کے خلاف کھڑا ہو، وہ یوتھیا ہے اس دور میں۔ اور انشاءاللہ تاریخ بدلے گی، لکھا جائے گا کہ یوتھیا گروپ آیا تھا جس نے کہا تھا چوری نہیں ہونے دیں گے۔ بھلے چور سارا پیسہ، اچھا وہ صالح کیسے ہو سکتا ہے، نیک کیسے ہو سکتا ہے، ایماندار کیسے ہو سکتا ہے جو تیرے ملک سے ٹیکس لے اور لندن میں جائیدادیں خریدے دوسرے ملک میں جا کر؟ وہ ادھر زمین ختم ہو گئی ہے، ادھر کوئی ٹکڑا نہیں مل رہا فیکٹری لگانے کو، محلات بنانے کو۔ پاکستان میں اتنی زمین بنجر پڑی ہوئی ہے، تھر پارکر میں محلات بناؤ، کون منع کرتا ہے؟ وہاں کیوں جاتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کچھ تو داڑھ میں کالا ہے، کچھ تو چوری ہے جس کو چھپانا ہے سرنگ میں۔